جب تک انسان مشکلات اور مصائب میں گرفتار نہیں ہوتا، اس کے جوہر نہیں کھلتے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے کہ انسان غیر مناسب چیز کی خواہش ہی نہ کرے۔ مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے سامان تیار کرو، اور بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ دنیا بادل کا سایہ اور سونے والے کا خواب ہے۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ تمہارے نزدیک نیکوکار اور بد کردار دونوں برابر نہ ہوں۔ عقل کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ غرور اور دھوکے کے گھر سے دوری اور ہمیشگی کے گھر یعنی آخرت کی طرف لوٹا جائے، اور قبروں میں رہنے کے لیے سامان تیار کیا جائے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ انسان کا اپنے عیب سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہوں۔ زیادہ سننے والا کان وہ ہیں جو نصیحت سنے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ محفوظ ترین اور سالم ترین دل وہ ہے جو شبہ سے پاک ہو۔ خواہشات مار ڈالنے والے مرض ہیں، اور ان کا سب سے بہترین علاج ان پر صبر کیے رہنا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں پر اس کی پکڑ ہوگی تو اسے چاہیے کہ کم سے کم گفتگو کرے۔ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نظر رکھنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ عقل اللہ کا تحفہ ہے، اور باادب ہونے کے لیے مشقت چاہیے۔ جو بھی زحمتیں برداشت کر کے باادب ہو جائے اسے عقل حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو بھی زحمتوں سے عقل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی صرف جہالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل کے لیے باادب ہونا ضروری ہے۔ عقل مند ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرتا جو اسے جھٹلا دے، اس سے مانگتا ہی نہیں جو نہ دے، اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا جو غداری کرتا ہو، اور اس سے امیدوار ہی نہیں ہوتا جس سے امید رکھنا بیکار ہو۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے۔ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری نیک ہدایت کرے، اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کرے۔ عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور جہل اور نادانی سے بڑھ کر کوئی فقر اور ناداری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تمہیں راستہ دکھائی دیتا ہے اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے، اور تم حق کی آواز سنتے ہو، اور اس کے بعض حصوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریات پیش نہیں کرتا، یہ اپنے ساتھی کو اس کی راہ سے ہٹا کر
کسی اور راہ پر نہیں لگاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، نفس کی خواہش تم پر غالب آ جائے، تمہیں اپنی عمر بہت دراز معلوم نہ ہو اور فضول امیدیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ لمبی امیدیں رکھنے والا آدمی دین سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ عقل مند اور پرہیزگار کے سوا کسی کے ساتھی نہ بنو، نیک عالم کے سوا کسی سے میل نہ رکھو، اور وفادار مومن کے سوا کسی کو اپنا بھید نہ بتاؤ۔ جو شخص تمہارے اقبال اور دولت مندی کے وقت تمہاری طرف آتا ہے، وہ یقیناً تمہاری مفلسی اور تنگ دستی کے وقت تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا، وہ نادان ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے، وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ جسے یہ بھروسہ ہو جائے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اسی کا ہے، تو وہ ہمیشہ دلی سکون میں رہے گا۔ عمل کے بغیر جنت کی تمنا کرنا بے وقوفی ہے۔ جنت ہر احسان کرنے والے مومن کی جزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں تکبر، قرض اور خیانت سے پاک تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اچھے اخلاق اسے جنت میں لے جائیں گے، اور برے اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کے برے اخلاق اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ نفس بادشاہوں کو غلام اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی دوسرے کے باپ دادا کی نسل کو گالی دیتے ہو تو اس سے پہلے تمہارے باپ دادا کی نسل کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا کہ تم میں سے کسی آدمی کو اس کی گمشدہ سواری مل جانے پر خوشی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ جو شخص پاکیزہ مال میں سے جو بھی چیز صدقہ کرتا ہے، اللہ اس چیز کو اپنے دست رحمت میں رکھ لیتا ہے، اور اللہ تمہاری ایک کھجور کو اسی طرح پالتا پوستا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صبح کے وقت انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حلال کمائی کی تلاش بھی دین کے مقررہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو گندی باتوں اور گالی گلوچ سے خوش ہوتا ہو۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا کہ وہ بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تم سے صرف اعمال کا سوال ہی نہیں ہوگا، کہی گئی، لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا،
اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوسروں کو مبتلا کیجیے۔